الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى صدق الله العظيم. سورہ طٰہٰ کی 129 نمبر کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی اور ایک وقت مقرر نہ ہوا ہوتا تو لکان لزامن تو عذاب نے ان کو دبوچ لیا ہوتا، عذاب ان پر آنا لازم ہو جاتا۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مکہ کے بڑے بڑے کافر سردار تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں کسی قسم کی کوئی کسر باقی نہیں رکھی تھی۔ کبھی کبھی یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے تھے کہ آپ کے کہنے کے مطابق اگر ہم اللہ کے نافرمان ہیں، ہم بڑے مجرم ہیں، ہم کافر ہیں، مشرک ہیں، تو پھر تمہارے رب کا عذاب ہم پر کیوں نہیں آتا ہے؟ یہ سوال کرتے تھے، اور یہی سوال پہلی امتوں نے بھی اپنے نبیوں سے کیے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب اللہ رب العزت انہیں دے رہے کہ آپ کی رب کی طرف سے اگر ایک بات طے نہ ہوتی اور ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو عذاب ان پر آ جاتا۔ کفر کرنے کا اور شرک کرنے کا اور گناہ کرنے کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ عذاب فوراً آ جاتا، اس لیے کہ کفر ہے، شرک ہے، گناہ ہے، سب اللہ کی نافرمانی۔ اس کا تقاضا یہی تھا کہ عذاب فوراً آ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسی مصلحت کی وجہ سے ایک بات طے کر رکھی ہے۔ وہ بات کیا طے کر رکھی ہے؟ وہ بات یہ طے کی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو تھوڑے دنوں کے لیے ڈھیل دیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو تھوڑے دنوں کے لیے ڈھیل دیں، چھوٹ دیں تاکہ ان کو اپنی اصلاح کا موقع مل جائے۔ ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، کبھی نہ کبھی تو بات سمجھ میں آئی جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ کفر سے توبہ کر کے، شرک سے توبہ کر کے، گناہوں سے توبہ کر کے آدمی اپنے اللہ کا چہیتا بن جائے۔ تو اللہ نے یہ ڈھیل دے رکھی ہے، اور اللہ نے عذاب کا ایک وقت طے کر رکھا ہے۔ جب تک اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی رجسٹر میں وہ وقت نہیں آ جائے گا تب تک عذاب نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ فی الحال ہم پر عذاب نہیں آ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو حق گناہ سمجھ رہے ہیں کہ میں حق پر ہوں، غلط ہے۔ آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں حق پر ہوں۔ اگر میں حق پر ہوتا، دیکھو میں نافرمان ہوتا تو اللہ کی پکڑ آ جاتی،
اللہ کہہ رہے کہ بھئی کوئی آدمی اپنے آپ کو اس طریقے سے حق پر نہ سمجھے، یہ تو ہماری طرف سے کچھ مصلحت کی وجہ سے آپ کو ڈھیل دی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس ڈھیل کا فائدہ اٹھا دیں اور اس کے نتیجے میں آپ کفر و شرک سے توبہ کر لیتے۔ تو بہرحال اس آیت میں اللہ یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارے رب، آپ کے رب کی طرف سے اگر ایک بات طے نہ ہوتی اور عذاب کا ایک وقت مقرر نہ ہوتا یعنی قیامت کا، تو پھر عذاب فوراً ان پر آ جاتا، لیکن ایک وقت طے کر رکھا ہے اور ایک مصلحت کی وجہ سے ڈھیل رکھی ہے، اس لیے عذاب فی الحال نہیں آئے۔ فاصبر علی ما یقولون، لہذا نبی جی، اللہ تعالیٰ اپنے نبی جی سے کہہ رہے ہیں کہ جب عذاب کا آنا طے ہے، آج نہیں تو کل، دنیا میں نہیں تو قیامت کے دن تو ضرور ان پر عذاب آئے گا، لہذا نبی جی آپ کو ان باتوں پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ لوگ آپ کو گالیاں بک رہے، آپ کو کبھی تو پاگل کہہ رہے، کبھی آپ کو دیوانہ کہہ رہے، کبھی آپ کو جادوگر کہہ رہے، پتہ نہیں کیا کیا آپ کے بارے میں یہ بک رہے۔ نبی جی آپ ان کی بکواسوں پر زیادہ دھیان مت دو، صبر کرو۔ وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی تعریف، اللہ کی تسبیح بیان کرو، سورج نکلنے سے پہلے، وقبل غروبها، سورج نکلنے کے بعد یعنی سورج غروب ہو جانے کے بعد، ومن آناء اللیل، اور رات کے اوقات میں، رات کے ٹائم میں اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ فسبح واطراف النہار، اور دین کے دونوں حصوں میں اللہ کی تسبیح بیان کرو، لعلک ترضی، تاکہ آپ خوش ہو جاؤ۔ دیکھیے عجیب بات اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ دنیا کے اندر ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی دشمن ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ آدمی کتنا ہی چھوٹا ہو یا آدمی بڑا ہو، ہاں آدمی کتنا ہی اچھا ہو یا کتنا ہی برا ہو، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی دشمن ضرور ہوتا ہے، اور دشمن کتنا ہی چھوٹا ہو اس کی طرف سے تکلیف ضرور پہنچتی ہے۔ کبھی تو وہ دشمن ہمت کر کے سامنے گالیاں بولے گا، یا کبھی تو ہمت نہیں ہوگی تو پیٹھ پیچھے اسے پریشان کرے گا، حیران کرے گا۔ اس لیے ہر آدمی کو، چاہے وہ چھوٹا ہے، چاہے بڑا ہے، چاہے اچھا ہے، چاہے برا ہے، ہر ایک کو اپنے دشمن سے بچنے کی فکر ہوتی ہے کہ میں اپنے دشمن سے کی تکلیفوں سے بچ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ انہی آیتوں میں اس کا ایک نسخہ بیان کر رہے ہیں کہ جو آدمی ان نسخوں پر عمل کرے گا وہ دشمنوں کی تکلیفوں سے اور دشمنوں کی ایذاؤں سے بچ جائے گا، اس کو نجات مل جائے گی۔ اس میں سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فاصبر، صبر کرو، یعنی ہمت سے کام لو، بدلہ مت لو، کسی کی فکر، بدلے لینے کی فکر میں مت پڑو۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، اس لیے کہ آدمی کتنا ہی بڑا طاقتور ہو، کبھی کبھی وہ طاقتور ہونے کے باوجود بھی اپنے دشمن کا کبھی بدلہ لینے پر قادر نہیں ہوتا ہے۔ آدمی کتنا ہی بڑا طاقتور ہو لیکن کبھی کبھی اپنے دشمن کا مقابلہ کرنے کی اس میں ہمت اور طاقت نہیں ہوتی۔ اب جب بدلہ نہیں لے سکتا ہے، دماغ پر ہر وقت یہی ٹینشن رہے گا کہ کب موقع ملے اس سے بدلہ لیں، اور بدلہ لینے کی مستقل ایک فکر، یہ مستقل ایک عذاب بن جاتا ہے۔ آدمی ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہے، اس کی پوری باڈی کی طاقت اسی میں صرف ہو رہی ہے، اسی میں خرچ ہو جاتی ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، کب مجھے موقع ملے کہ میں اس کا بدلہ لوں، اور بدلہ لے نہیں سکتا ہے تو مستقل بدلہ لینے کی فکر ایک عذاب بن جاتی ہے، اور اس وجہ سے کبھی کبھی تو اس کا اثر آدمی کی باڈی پر بھی پڑتا ہے، کبھی کبھی اس کے نیگیٹو ایفیکٹس، اس کے منفی اثرات آدمی کی جسم پر پڑتے ہیں۔ آدمی کبھی ذہنی مریض بیمار بن جاتا ہے، اس کے مزاج میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، غصہ اس کا بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ بدلہ نہیں لے پا رہا ہے، اور مستقل بدلہ لینے کی فکر ایک عذاب بن کر اس کے اوپر سوار ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ بدلہ لینے کی فکر چھوڑ دو، فاصبر، صبر کرو، اور معاملے کو اللہ کے سپرد کر دو۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے معاملے کو اپنے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور یہ سوچے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر دشمن کتنا ہی بڑا ہو مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی چاہت کے بغیر دشمن کتنا ہی بڑا ہو مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے پوری دنیا مل کر اگر مجھے نقصان پہنچانا چاہے، میرا اللہ نہ چاہے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔
پوری دنیا مل کر مجھے نفع پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تو مجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا. صبر کر کے ہمت سے کام لے کے معاملہ اللہ کے سپرد کر دے. انشاءاللہ اللہ اس کو اس صبر کے بدلے میں دنیا میں بھی خوش کر دے گا اور آخرت میں بھی اللہ اس کی بے حساب اللہ اس کو اس کا بدلہ عطا فرمائے. سورہ یوسف کی تفسیر میں آپ کو بتایا تھا. ہمارے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ دغا کیا، برا ان کے ساتھ سوچا کہ یہ تو اپنے ابا کے چہیتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے ابا ہم سے محبت نہیں کرتے ہیں، کیوں نہ ہم ہمارے ابا کی نگاہوں سے ان کو ختم کر دیں. کتنی بڑی پلاننگ رچی. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے یوسف کو، چھوٹے تھے، کنویں میں ڈال دیا. کنویں میں پھر وہ قافلہ آیا، پوری واقعہ آپ کے سامنے ہے. پھر وہاں سے وہ مصر کے بازار میں گئے. مصر کے بازار میں غلام بن کر بک رہے. ان کی جو ہے یہ نیلامی ہو رہی، حراجی ہو رہی ہے. اتنا زبردست غلام ہے، اس کی حراجی ہو رہی. اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ عزیز مصر نے ان کو خرید لیا. اور پھر وہاں وہ زلیخا کا واقعہ پیش آیا جس نے انہیں گناہ کی دعوت دی، جس کے نتیجے میں انہیں جیل میں جانا پڑا. کتنی ساری تکلیف ہے، لیکن چپ ہے، صبر کر رہے ہیں. سب معلوم ہے، وہ اس وقت اپنی زبان کھول سکتے تھے زلیخا کے سامنے، عزیز مصر کے سامنے، کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ ایسا کیا، لیکن خاموش. فرسٹ میں صبر کر رہے ہیں. جیل میں گئے، کنویں میں گئے، غلام بن کر بکے. کیا نتیجہ ہوا اس کا؟ صبر کرنے کے نتیجے میں اللہ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا. شاہی تخت پر اللہ نے بٹھا دیا. جب شاہی تخت پر بیٹھے ہیں، وہ بھائی آئے ہیں ان کو غلہ لینے کے لیے. قالوا انک لانت یوسف، کہ یوسف تم ہو؟ ہاں انا یوسف وہذا اخی، میں ہی یوسف ہوں، میرا بھائی بنیامین ہے. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا. پھر دو جملے ارشاد فرمائے، وہ کسی آیت کے ضمن میں کہنا چاہتا ہوں. انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ کبھی اس کی نیکی ضائع نہیں کرتا. زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے یہ دو ہی نسخے قرآن نے بتایا ہے کہ اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دو. آدمی اپنا جائز حق وصول کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جائز حق کسی نے ناانصافی کی، کسی نے حق دبایا ہے. کورٹ کا سہارا بھی لے سکتا ہے اپنا جائز حق وصول کرنے کے لیے. فتویٰ اپنی جگہ پر ہے، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے کورٹ کا سہارا لے کر اپنا جائز حق وصول کر سکتا ہے، کوئی اس میں خرابی نہیں. لیکن فتوے سے آگے ایک قدم تقوی کی بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے اپنا حق چھوڑ دے. یہ تجربہ ہے، یہ قرآن و حدیث کا خلاصہ ہے، بزرگوں کا یہ تجربہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے لیے اپنا جائز حق چھوڑ دیتا ہے، لوگ اسے پریشان کر رہے، ستا رہے، اس کا حق دبا رہے، لیکن کیا سوچ رہا ہے؟ میرا اللہ نہ بے خبر ہے، میرا اللہ نہ بے رحم ہے، میرا اللہ نہ بے بس ہے، میرا اللہ کو سب خبر ہے کون میرے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے. اللہ کے سامنے اللہ کی عدالت میں نے کیس ڈال دیا ہے. علماء فرماتے ہیں قرآن حدیث کا خلاصہ ہے لعلک ترضی، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں، اور یہ بات ہم سب کے لیے ہے کہ نبی جی ہم آپ کو خوش کر دیں گے، آپ صبر کرو گے ان کی باتوں پر، ہم آپ کو خوش کر دیں گے. دنیا میں اللہ جو ہے اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے، اور آخرت میں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو اللہ بغیر حساب کتاب کے بدلہ دے گا. حدیث میں آتا ہے نا کہ جب صبر کرنے والوں کو اللہ ان کے صبر کا بدلہ دے گا تو کیا تمنا کریں گے، کاش کہ دنیا میں ہمارے بدن کو کینچی سے کاٹا جاتا ہے. سوئی بھی برداشت نہیں ہوتی، سوئی کی چبھن بھی. کیا تمنا کریں گے، ہمارے بدن کو کینچی سے کاٹا جاتا اور اس پر ہم صبر کرتے، اس لیے کہ صبر کا بدلہ ایسا اللہ دے گا. اس لیے کتنے ہی غم آ جاوے، کتنے ہی لوگوں کی طرف سے پریشانیاں آ جاوے، کسی سے کچھ مت کریں. ہمارے استاد محترم حضرت قاضی مفتی حفظ الرحمان صاحب سملوکی کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے. عجیب بات انہوں نے کہی، غم کے سمندر پی جاؤ لیکن ڈکار مت لو. لوگوں سے کچھ مت کہو، لوگوں سے کہوں گے تو شکایت ہو جائے گی، اللہ سے کہوں گے تو دعا ہو جائے گی. یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے غم میں رو رہے تھے کہ میرا بیٹا کہاں چلا گیا، اتنے سال ہو گئے، غم میں آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی چلی گئی ہے. کیا کہہ رہے بیٹے، دوسرے بیٹے، ابا کیوں رو رہے ہو، اتنا رو رہے، تفتو تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الہالکین، ہلاک ہو جاؤں گے تم تو، یوسف کی آدمی اتنا رو رہے ہو. کیا کہا یعقوب علیہ السلام، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تم سے تھوڑی کہہ رہا ہوں،
میں تو اپنا غم اپنی شکایت اپنے اللہ کے سامنے کر رہا ہوں. اللہ سے کہوں گے تو دعا ہو جائے گی، مخلوق سے کہوں گے تو شکایت ہو جائے گی، اور شکایت کرو گے تو صبر کا بدلہ اللہ چھین لے گا. یعقوب علیہ السلام نے، حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے سے نصیحت کی نا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، سورہ لقمان میں آئے گی وہ. اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ہمت کے کاموں میں سے ہے. ہمت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے، اپنے اندر کے دل کو توڑنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو، نفس کو دبانا پڑتا ہے. میں کیوں دبوں اس کے سامنے؟ اس نے میرا جائز حق توڑ دیا ہے، میں ہرگز بدلہ لے کر رہوں، کبھی اس کو معاف نہیں کروں. اللہ کرے یہ تو ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے. ہمت کرنی پڑتی ہے، جتنی بڑی مشکل ہی اتنی بڑی اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے. یہ دل جتنا اللہ کے لیے ٹوٹتا ہے اتنا ہی دل اللہ کی نگاہ میں عزیز بنتا ہے. اس لیے قرآن کریم کا سب سے پہلا نسخہ یہ ہے، فاصبر. زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو، سکون والی بنانا چاہتے ہو، اللہ کو اللہ کے حوالے معاملہ کرو، صبر کرو، بدلہ لینے کی فکر چھوڑ دو. ورنہ اگر یہ پوزیشن رہے گی تو مستقل یہ عذاب بن کر ہمارے اوپر سوار ہو جائے گا. پھر آدمی ایک میں نے کہا ذہنی بیمار ہو جائے گا. ہر وقت بس اس کی یہی سوچ، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، فلاں رشتہ دار نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. اس کی دنیا بھی خراب، اس کی آخرت بھی خراب ہو جائے گی. اللہ اپنے نبی سے یہ کہہ رہے، نبی جی ان کی بکواس پر، ان کی باتوں پر دھیان مت دو، صبر کرو. اور دوسرا نسخہ قرآن کیا کہہ رہا آگے، وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. نبی جی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے، صبر کرے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے. اللہ کی حمد میں، اللہ کی تسبیح میں، نمازوں میں متوجہ ہو جائیے. مفسرین نے اس آیت سے 5 نمازیں ثابت کی. وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، کہ سورج نکلنے سے پہلے اپنے رب کی حمد بیان کیجیے. سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر کی نماز مراد ہے. وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور سورج غروب ہونے سے پہلے اس سے مراد ظہر عصر کی نماز ہے. وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، تمام ساتھی ادھر متوجہ ہو جائے اور دیکھ لیں گے. اور رات کے اوقات میں یعنی مغرب اور عشاء کی نماز، رات کے اوقات کی 2 ہی نماز آتی ہیں. فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، اور دین کے دونوں وقتوں میں، یعنی ایک اس سے مراد فجر کی نماز ہے اور ایک اس سے مراد عصر کی نماز ہے. یعنی اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ بھئی تم حمد بیان کرو، تسبیح بیان کرو، نمازوں میں متوجہ ہو جاؤ، اللہ کی طرف توجہ کرو. صبر کرو گے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے. یہ 2 نسخے اگر تم زندگی میں اختیار کر لو گے، لعلک ترضیٰ، تم خوش ہو جاؤ. کریں گے انشاءاللہ. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. آگے ایک اور بات اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے، بڑی عجیب بات ہے، ترجمہ سن لیجیے. اے نبی جی، ہم نے اس دنیا میں مختلف لوگوں کو، ان کافروں کو، یہودوں کو اور دوسری لوگوں کو ہم نے دنیا کی جو چیزیں دے رکھی ہیں، اے نبی جی آپ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھیں. زہرۃ الحیات الدنیا، یہ تو دنیاوی زندگی کی رونق ہے. لنفتنہم فی، ہم نے ان کو اس لیے دیا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے انہیں آزمانا چاہتے ہیں. ورزق ربک خیر وابقیٰ، اور آپ کے رب کا دیا ہوا رزق یہ ان دنیاوی چیزوں سے بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. اصل میں یہ ایک سوال کا جواب بھی ہے. ہر زمانے میں لوگوں کے دلوں میں یہ سوال رہتا ہے، اور آج بھی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بڑے بڑے اللہ کے نافرمان ہیں، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہیں، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی حد سے کر دی ہے، اتنے اللہ کی نافرمانی میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، لیکن ان کی زندگیاں دیکھو تو بڑی ہائی فائی ہیں. کیسی کیسی حویلیوں میں، بنگلوں میں، کوٹھیوں میں رہتے ہیں یہ لوگ، اللہ کے نافرمان. دنیا کی راحت کے سارے اسباب ان کے پاس جمع ہیں. آج دیکھ رہے ہیں نا کہ مسلمانوں سے زیادہ مال و دولت ان کے پاس ہے. تو مسلمانوں کے دلوں میں سوال ہوتا ہے کہ یہ کیا، ایک بیچارہ نمازوں کا پابند ہے، اللہ کے حکموں کا پابند ہے، لیکن دیکھو تو جھونپڑے میں رہ رہا ہے، سوکھی روٹی کھا رہا ہے، زندگی کے زیادہ اسباب اس کے پاس نہیں ہیں، لیکن ایک اللہ کا نافرمان ہے، لیکن زندگی اس کی دیکھو تو بالکل عیش و عشرت میں گزر رہی ہے. یہی سوال حضرت عمر کو ایک مرتبہ ہو گیا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پرائیویٹ روم میں جہاں اکیلے تھے، تشریف فرما تھے، حضرت عمر گئے وہاں.
حضرت عمر نے جب دیکھا اللہ کے نبی وسلم کے کمرے کا حال کہ اللہ کے نبی وسلم ایک بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں، جو ان کا بستر ہے ٹاٹ کا ایک بوریا ہے، بدن کھلا ہوا ہے بدن مبارک، اور اس ٹاٹ کی وجہ سے اس ٹاٹ کے دھبے بدن پر لگ گئے، اس کے نشانات۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ نبی اللہ، یہ کیا؟ ہمارے زمانے میں، چونکہ اس زمانے میں جو کیسر و کسریٰ کی جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں، بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں تھیں، کہ ان کے پاس تو بڑے بڑے دنیا کے عیش و عشرت کے نقشے ہیں، نبی اللہ آپ تو پوری دنیا میں سب سے افضل ہیں، آپ کے پاس نہ کوئی نرم گدا ہے، نہ کوئی نرم تکیہ ہے، نہ کوئی آپ کے یہاں قالینیں بچھی ہوئی ہے، نہ آپ کے یہاں صوفے رکھے ہوئے ہیں، نبی اللہ ایسا کیوں؟ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، اے عمر، کہ تم اس بات سے شک میں ہو؟ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے دنیا کی موج مزے کی چیزیں دنیا ہی میں دے دی، یہ دنیا ہی کے اندر موج مزے کریں گے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں سوائے ان کے لیے عذاب ہے، عذاب کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ تو دنیاوی زندگی کی چند دنوں کی رونق ہے، ہمیں ان سے دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی بات قرآن میں اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں۔ کیا نبی سے بات ممکن ہے؟ لیکن نبی کے ذریعے سے پوری امت کو سنا رہے ہیں۔ جب نبی معصوم ہیں اور نبی سے یہ چیز ممکن نہیں ہے تو ہم تو معصوم نہیں ہیں، امت معصوم نہیں ہے، ہمیں تو اس آیت پر عمل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے کہ دنیا والوں کی ان چیزوں کی طرف زیادہ دھیان مت لگاؤ۔ چند روزہ ہے زندگی، چند دنوں کی یہ چاندنی ہے، لیکن مسلمانوں اس کے مقابلے میں اللہ نے تمہیں جو ایمان دیا ہے، جو نیک اعمال کرنے کی تمہیں طاقت دی ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ آخرت میں تمہیں جو ثواب دے گا، جو اجر دے گا، یہ دنیاوی زندگی سے بہتر ہے۔ یہ دنیاوی زندگی سے وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ اس کے مقابلے میں جنت کی نعمتیں اور اس کے مقابلے میں اللہ تمہیں جو بدلہ دے گا، یہ دنیاوی زندگی سے بہتر ہے۔ اور ہم نے ان کافروں کو جو چیزیں دی ہیں یہ ان کی آزمائش کے لیے دی ہیں۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیاوی زندگی میں پھنس کر کتنا اپنے اللہ کو راضی کرتے ہیں، کتنا اپنے اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنے لیے راحت کے سارے نقشے جمع کر سکتے ہیں۔ خود ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے لیے احد پہاڑ کو سونا بنا دیں۔ اور صرف اتنی بات نہیں، احد پہاڑ کو سونا بنانے کے ساتھ ساتھ آپ جہاں چاہیں گے آپ اس پہاڑ کو لے کر جا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میں ایسی نبوت چاہتا ہوں کہ اللہ ایک دن تو مجھے کھانا کھلائے تو میں اس پر شکر کروں، اور ایک دن میرے گھر میں فاقہ آئے تو میں اس پر صبر کروں۔ میں یہ زندگی چاہتا ہوں۔ ہماری اپنے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دنیا کی راحت سے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ابھی اس کا موقع نہیں، آپ سیرت پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پوری زندگی فقر و فاقہ میں گزاری ہے۔ تو اپنی امت سے یہی کہا جا رہا ہے کہ نبی جی، اللہ کے نبی کے واسطے سے کہ نبی جی آپ ان کی باتوں پر دھیان مت دو، ان کی دنیاوی زندگی کے سامان کو بھی مت دیکھو، تمہارا کام تو یہ ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور خود نماز پر جمو۔ دو حکم دیے کہ خود بھی نماز پر جمو اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ دیکھیے یہاں گھر والوں کو نماز کا حکم پہلے ہے، پھر خود نماز کی پابندی کا حکم بعد میں ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ آدمی خود تو نماز پڑھ لیتا ہے لیکن اپنے گھر والوں کی فکر نہیں کرتا ہے، اس لیے اس تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم پہلے دیا کہ تم نماز پڑھ رہے ہو لیکن تمہارے ذمہ یہ ضروری ہے کہ تم اپنے بیوی بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے متعلقین کی نماز کی فکر کرو۔ ورنہ سورہ تحریم میں اللہ نے فرمایا نا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دیندار بناؤ۔ جہاں تم اپنے گھر والوں کی دنیا کی فکر کرتے ہیں، اس سے زیادہ اپنے گھر والوں کی دین کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ کیا ہوگا، آدمی خود تو نماز کا پابند ہے، 5 وقت کی نماز کا خود پابند ہے، لیکن گھر والے نمازی نہیں ہیں، بیوی نمازی نہیں ہیں، بچے نمازی نہیں ہیں، متعلقین دوست احباب کا جو ماحول وہ نمازی نہیں ہے، تو آدمی کے لیے نماز پر جمنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ سب بے نمازی ہیں، خود ایک اکیلا نماز پڑھتا ہے، کب تک پڑھے گا نماز؟ ماحول کا اثر ایسا آئے گا کہ بے نمازی کا اس کی زندگی میں پڑے گا، وہ بھی بے نمازی بن جائے۔ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنے آپ کو نمازوں کا پابند بنانا چاہتے ہو تو خود بھی نماز کی پابندی کرو اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔
لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے. دیکھیں اللہ عجیب کہہ رہے کہ تم لوگ اپنی کاروباری کا، اپنے بزنس کا، اپنے جاب کا بہانہ بناتے ہو، ہم تم سے روزی کمانا نہیں چاہتے ہیں. نحن نرزقک، روزی تو ہم آپ کو دیتے ہیں. اللہ کہہ رہے کہ روزی کی ذمہ داری ہم نے لے رکھی ہے. انسان کیا کر سکتا ہے؟ صرف اسباب اختیار کر سکتا ہے نا. مثال کے طور پر ایک فارمر، ایک کسان کیا کر سکتا ہے؟ کھیت جوتے گا، ہل چلائے گا، بیج ڈالے گا اندر، اور کیا کر سکتا ہے؟ لیکن آگے کے جو مراحل ہے، دانہ اگانا، اندر سے کمپل نکالنا، پھل نکالنا، پھول نکالنا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر انسان کے ہاتھ میں ہوتا، کسان کے ہاتھ میں ہوتا کہ میں دانہ نکالتا ہوں، تو بعض مرتبہ کسان کھیتی کرتا لیکن کھیتی فیل ہو جاتی. ہوتا ہی نہیں ہوتا. یہ مثال ہے، آدمی کاروبار کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، اور یہ سوچے کہ میں اپنی عقل سے روزی کما رہا ہوں، اپنی ہوشیاری سے کما رہا ہوں. اللہ کہہ رہے ہمیں تمہاری عقل کی، ہوشیاری سے روزی کمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارا تو مطالبہ تم سے یہی ہے کہ ہم نے تم کو دنیا میں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. روزی تو ہم تم کو دیں گے اگر تم ہماری عبادت کے اوپر چلو گے، ہماری مرضی والی زندگی گزارو گے. اللہ کہہ رہے کہ روزی تو ہم اس کے لیے تمہارے لیے آسان کر دیں گے. حدیثوں میں آتا ہے کہ جو آدمی آخرت کو اپنا مقصد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے لیے روزی آسان کر دیتے ہیں. اللہ دنیا کے معاملے میں اس کا کفیل بن جاتا ہے. ہر وقت آدمی کو اپنی دکان پر ہے تو آخرت کی فکر، اپنے بیوی بچوں میں ہے تو آخرت کی فکر، کہیں پر بھی آخرت کی فکر ہے، بس کسی میری آخرت بن جائے. اللہ کہہ رہے اس آخرت کے مقصد بنانے کی وجہ سے ہم اس کی دنیا کو، روزی کو آسان کر دیں گے. ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہے. اور جو بندہ دنیا کو اپنا مقصد بنائے گا، ہر وقت بس دنیا دنیا دنیا، کہاں سے دنیا جمع ہو جاوے، کہاں سے مال جمع ہو جاوے. اللہ کہہ رہے کہ جو آدمی دنیا کو اپنا مقصد بنائے گا، ہم جو ہے دنیا کو اس کے اوپر سوار کر دیں گے، مشغولی کو، فکر کو اس کے اوپر سوار کر دیں گے. بس ہر وقت یہی ٹینشن رہے گا، کہیں میں فقیر نہ ہو جاؤں، کہیں میرا مال کم نہ ہو جاوے. اسی ٹینشن میں، اسی فقر و فاقہ کی خوف کے اندر ہر وقت آدمی دنیا میں مشغول رہے گا. اصل میں ایک بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کی ترتیب کو بدل دیا ہے. اللہ کی ترتیب کیا ہے؟ اللہ کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے تم اللہ کے حکموں پر آؤ، پھر اللہ تمہاری خوشگوار زندگی بنائے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. قرآن کریم کی سورہ نحل کی آیت میں اللہ کہہ رہے کہ ہماری ترتیب یہ ہے کہ پہلے تم ایمان اور اعمال صالحہ پر اپنے آپ کو لے آؤ، اللہ کے حکموں کا پابند بن جاؤ، نمازوں کے پابند بن جاؤ. اللہ کہہ رہے پھر ہم جو ہے تمہاری مدد کریں گے اور تمہاری زندگی کو خوشگوار بنائیں گے. خوشگوار کا مطلب تمہاری روزی میں برکت، تمہاری دعا میں قبولیت، تمہارے گھروں میں چین و سکون دے گے. لیکن ہم نے کیا کر دیا؟ اللہ کی ترتیب کو بدل دیا. کیا بدل دیا؟ پہلے میرا معاملہ حل ہو جائے، پہلے میرا کاروبار سیٹ ہو جائے، پہلے میں ویل سیٹ ہو جاؤں، میرے بیوی بچے اچھی طریقے سے زندگی گزارے، پھر میں مسجد کا کونا پکڑ لوں گا. یہی ہے نا، یہ اللہ کی ترتیب کے خلاف ہم چل رہے ہیں. ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ پہلے اللہ کی مدد آوے پھر ہم اللہ کے حکموں پر چلیں گے. اللہ کہے کہ نہیں، شادی کرو پھر بچہ ہوگا. بغیر شادی کے آدمی بچے کی دعا کرے گا تو قیامت تک بھی دعا قبول نہیں ہوگی، چاہے پھر جبریل امین سے دعا کراوے. یہ اللہ کی ترتیب کے خلاف ہے. اللہ کا قانون ہے کہ اللہ نے دنیا کو سبب سے چلایا. یہی ترتیب اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں. پہلے اپنے آپ کو اللہ کا حکموں کا پابند بناؤ، کسی بھی حال میں اللہ کے حکم کو مت چھوڑو. یا مفسرین یہی فرما رہے ہیں کہ جہاں دنیا اور دین کا تقابل ہو جاوے، دھندے پر ہے، جاب پر ہے، ڈیوٹی پر ہے، اپنے گھر والوں میں ہے، اللہ کا حکم آ جائے، اس وقت تمہیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے سب چھوڑ دو. یہ مت سوچو کہ بھئی روزی کا کیا ہوا، روزی کا ذمہ تو ہم نے لیا ہے. نحن نرزقک، ہم تمہیں روزی دیں گے، تم کیوں روزی کی فکر میں ہو؟ تمہارا کام ہے اسباب اختیار کرنا، تمہارا کام ہے دکان کھولنا، تمہارا کام ہے موڑی اندر ڈالنا، لیکن روزی دینے والے تو ہم ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی اسباب ہیں سب برتن ہیں، برتن، خالی برتن ہیں. آپ خالی برتن میں چائے ڈالو گے تو چائے آئے گی، دودھ ڈالو گے تو دودھ آئے گا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے سارے اسباب برتن ہیں، ہم چاہیں گے تو اس میں نفع ڈالیں گے، ہم چاہیں گے تو اس میں نقصان ڈالیں گے. لیکن یہ اللہ کب کرے گا؟ جب آدمی اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کا پابند بنائے گا، اللہ کی مرضی والی زندگی گزارے گا، نمازوں کا پابند بنے گا. جو آدمی نماز ہی نہ پڑھتا ہو تو اللہ کے دوسرے فرائض کسے ادا کرے؟ کیا اس سے ہم امید کر سکتے ہیں؟ جو آدمی نماز نہ پڑھتا ہو وہ اللہ کے دوسرے فرائض کو ادا کرے. اللہ یہی کہہ رہے ہیں خود بھی اپنے آپ کو نمازوں پر جماؤ، اپنے گھر والوں کو نمازوں کا پابند بناؤ، گھروں میں نماز کا ماحول بناؤ، دین کا ماحول بناؤ.
کیا ہوگا؟ والعاقبۃ للتقویٰ، انجام اللہ سے ڈرنے والوں کا بہترین ہے۔ دیکھو پھر اللہ کی مدد کیسی آتی ہے۔ اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہی کہا کہ توجہ جو کرنے کی ضرورت ہے وہ اس بات کی طرف ہے، اور اسی کے ذریعے سے پوری امت کو قرآن کے ذریعے سے اللہ نے پیغام دیا۔ اس کی فکر کرو کہ ہماری زندگیوں میں دین ہے نہیں، ہماری زندگیوں میں کتنے اللہ کے حکم ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ پھر تمہاری دنیا بھی بنائے گا، اللہ تمہاری آخرت بھی بنائے گا۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں ایک اور بات ارشاد فرما رہے کہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کافر تھے، ان کو ماننا تو تھا ہی نہیں، ضد پر اڑے ہوئے ہیں، لیکن اپنی من پسند کی نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ نبی ہم آپ پر ایمان تو لے آئیں گے، قرآن کو مان لیں گے، آپ کو تکلیف دینا چھوڑ دیں گے ہم، لیکن ہم جیسی نشانی چاہتے ہیں، ہمارا جیسا مطالبہ ہے، ڈیمانڈ ہے، آپ اس کو پورا کر دو تو ہم آپ کو اوپر ایمان لے آئیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تم آسمان سے سیڑھی آوے اور تم سیڑھی پر چڑھ کے آسمان پر جاؤ، ہمارے لیے کتاب لے کر آؤ، ایسا ان کا مطالبہ۔ اور ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھیں، حالانکہ دنیا کی زندگی میں کوئی آدمی فرشتوں کو دیکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اور ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ تم جس جگہ رہ رہے ہو تمہارے آس پاس میں کھجوروں کے انگور کے باغات ہونے چاہیے، تمہارے پاس تو جو ہے دنیا کی بڑی بڑی دولتیں ہونی چاہیے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ تم تو ایک آدمی کی طرح بازار میں گھوم رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، ہماری ڈیمانڈ تم پوری نہیں کر رہے ہو۔ جس کو بات ماننی نہ ہو تو پھر طرح طرح کے بہانے، قرآن میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے نہ ماننے کا بہانہ ہے۔ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولیٰ، کیا اے نبی جی آپ ان سے کہیے کہ قرآن سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان ساری کتابوں میں کیا اللہ نے نشانیاں بیان نہیں فرمائی؟ قرآن سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتاب آئی، تورات، زبور، انجیل اور بہت سارے صحیفے، سارے کتابوں میں ایک بات ضرور تھی کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا، اس کو اللہ جو ہے قرآن کی شکل میں کتاب دیں گے اور وہ قیامت تک کے لیے نبی ہوگا۔ تو یہ سب سے بڑی نشانی تمہارے پاس کہ تمہارے پاس جو کتاب تھی، زبور، تورات، انجیل، اس میں لکھا ہوا ہے اور تم وہ نشانی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، نبی کی شکل میں، حضور کی شکل میں، قرآن کو دیکھ رہے ہو۔ اس سے بڑی نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن تمہیں ماننا ہی نہیں ہے، اس لیے تم اپنی پسند کی باتیں کر رہے ہو، یہ بہانہ ہے تمہارا۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم قرآن کو نازل کرنے سے پہلے اگر ان کو ہم عذاب دے دیتے، یعنی قرآن نازل ہونے سے پہلے اگر ہم ان کو عذاب دے کر ختم کر دیتے تو یہ آخرت میں اللہ کے سامنے کیا بہانہ بناتے؟ یا یہ کہتے اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں رسوا کرنے سے پہلے ہمارے پاس رسول کیوں نہیں بھیجا، ہم اس کی اطاعت کرتے۔ ابھی رسول یہ اطاعت نہیں کر رہے، اور رسول کے آنے سے پہلے، قرآن کے آنے سے پہلے اگر اللہ انہیں ہلاک کر دیتا تو قیامت میں اللہ کے سامنے کیا عذر کرتے؟ اگر تو ہمارے سامنے رسول بھیجتا، قرآن بھیجتا تو ہم تو تیری رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ کرے سب ڈھونگ ہیں ان کا۔ قل کل متربص فتربصوا، نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے ہم سب انتظار کر رہے، تم بھی انتظار کرو اس دن کا۔ تمہیں بہت ہے عذاب چکھنے کی، ہم سب انتظار کر رہے، تم بھی انتظار کرو۔ فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، تم میں سے ہر آدمی کو معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون ہدایت پر ہے۔ آج تو ہر ایک کو اللہ نے زبان دی ہے، ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میرا عمل صحیح، میرا کام صحیح، میرا طریقہ صحیح، میں صحیح ہوں، ہر آدمی دعویٰ کر رہا ہے، لیکن قیامت میں کسی کا دعویٰ نہیں چلے گا۔ وہ آدمی سچا ہوگا جو حضور کے طریقے پر چلنے والا ہو، جس نے قرآن کو مانا ہوگا، قرآن کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، وہی اپنے دعوے میں سچا ہوگا۔ اللہ یہی کہہ رہے، آج تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم سچے ہیں، تم سب کو ضرور معلوم ہو جائے گا کہ قیامت میں کون سیدھے راستے پر ہے اور کون ہدایت پر ہے۔ یعنی آج تو تم دعویٰ کر کے چھوڑ گئے ہو، لیکن قیامت میں تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم گمراہی پر تھے، تم غلط راستے پر تھے، جس کے نتیجے میں تم عذاب کو چکھو گے۔ سورہ طٰہٰ یہاں ختم ہو رہی ہے، 135 آیتیں تھی، اللہ کے فضل و کرم سے یہ سورت ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سورت کے اندر جتنے بھی مضامین ہیں، بڑے قیمتی مضامین آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلبي اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے دوست احباب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بھائی بہنوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے رشتہ داروں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے استاد و مشائخ کے گناہوں کو معاف فرما، پورے امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما، پورے امت مسلمہ کی پوری مغفرت فرما۔ اے اللہ تیرا ہی فضل ہے، اے اللہ تیرا ہی کرم ہے کہ تو نے ہمیں قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے اس مجلس میں بٹھایا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں پابندی کے ساتھ اس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کریم قیامت تک کی انسانیت کے لیے ایک ہدایت کی کتاب ہے۔ اے اللہ اس ہدایت کے لیے ہم اس مجلس میں بیٹھتے ہیں، اے اللہ قرآن کریم کی ہدایت سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اے اللہ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں اے اللہ تو ہماری دنیا بھی بھلی بنا، اے اللہ تو ہماری آخرت بھی بھلی بنا۔ اے مولا کریم قرآن کریم کے اعراض سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ آج کی صورتحال ختم ہو رہی ہیں، اللہ بڑے قیمتی مضامین آئے ہیں، اللہ کیسی باتیں تو نے ارشاد فرمائی ہیں، اے اللہ کیسے مضامین تو نے اس قرآن کریم میں کھولے ہیں، اے اللہ ساری باتوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جتنی بھی نصیحت کی باتیں ہیں اللہ ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ آیا، ان واقعے میں جتنی بھی ہمارے لیے ہدایت کی باتیں ہیں اللہ ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم کو لوگوں کے لیے آئیڈل بنا، اللہ ہم کو لوگوں کے لیے نمونہ بنا۔ اللہ اس قرآن کریم کی برکت سے اللہ ہماری روزی میں برکت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت نصیب فرما، اللہ حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما۔ اللہ آج ہر آدمی کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اے اللہ روزی کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی ٹینشن میں ہے۔ اے مولا کریم تو نے جو ترتیب قرآن میں بتائی ہیں اس ترتیب پر انشاءاللہ اگر ہم چلیں گے اللہ تو ہماری روزی دنیا میں بھی آسان کر دے گا اور آخرت میں بھی تو ہمیں بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اے مولا کریم تیرے حکموں والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم تو نے قرآن کریم پر عمل کے جتنے وعدے کیے ہیں وہ سارے وعدے ہمیں عطا فرما۔ اے مولا کریم جن لوگوں نے اس قرآن کریم میں کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے جو نیتیں کی ہیں اللہ ان کو ان نیتوں میں کامیابی عطا فرما، اللہ ان کی مرادوں کو پورا فرما، اللہ ان کی چاہتوں کو نیک چاہتوں کو اللہ اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اللہ بتانے لوگ کیسی بیماری میں مبتلا ہیں، اچانک کی بیماریوں میں آ جاتے ہیں، اللہ تو اپنے خزانہ غیب سے اللہ شفائے کلی نصیب فرما۔ اچانک کی بیماری سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ اے مولا کریم تمام طرح کی پریشانیوں سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ اے مولا کریم دنیا کی محبت سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، دنیا بکتے دنیا بولتے مرنے سے ہماری حفاظت فرما، دنیا کی محبت دلوں سے نکال کر اللہ تیری محبت نصیب فرما، تیرے حضور کے طریقوں کی محبت نصیب فرما، تیرے حکموں کی محبت نصیب فرما، تیری معرفت نصیب فرما۔ اے مولا کریم تیرے حکموں پر چلنے کے لیے اللہ خوشی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم جو مقروض ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کی یہ بھی شکلیں صورتیں پیدا فرما۔ پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے قرضوں کی وجہ سے راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، ان کا جینا دشوار ہو گیا ہے، اللہ ان کی قرضوں کی ادائیگی کی یہ بھی شکلیں صورتیں پیدا فرما۔ اے مولا کریم جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، جن کی اولاد ہے اللہ ان کے اولاد کو نیک بنا، ان کے اولاد کو ان کے ماں باپ کی ٹھنڈک بنا، ان کے اولاد کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اخلاق حمیدہ اور اعمال صالحہ سے مالا مال فرما، دین کا داعی بنا۔ اللہ اولاد کے تعلق سے تو نے جتنی ذمہ داریاں ہم پر ڈالی ہیں اللہ ان ساری ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمارے اولاد کی ہمارے بیوی بچوں کی دینی لائن سے ہمیں فکر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا جو مانگا ہو بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہو بھی عطا فرما۔ اے مولا کریم ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔